وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے نازل کیا ہے، جو واضح ہیں اور ہدایت ہے، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو آسمانی کتابوں میں لوگوں میں صاف صاف بیان کر دیا، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور لوگوں کے سامنے سچ سب کچھ بتا دیا، تو ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، اور میں ہوئی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 اور آیت نمبر 60 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ حق بات کو چھپاتے ہیں، یعنی شریعت کی بات جو قرآن میں بالکل صاف صاف آئی ہو اور حدیث میں بالکل صاف صاف آئی ہو، اس کو چھپاتے ہیں، تو ان کی کیا وعید ہے، ان کا کیا انجام بنے گا۔ اس سے پہلے چند آیتوں پہلے یہ بات آئی تھی کہ یہود و نصارہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور آپ کی باتوں کو اس طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کہیں ایک نوجوانوں کو کھڑا کر دیا جائے اور اس کے باپ کو سامنے لایا جائے تو ہر ایک باپ اپنے بیٹے کو بہت جلد پہچان لے گا۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو اس طرح جانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اس کی وعید ذکر کرتے ہیں کہ جو حق بات کو چھپائیں اس کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان باتوں کو جو ہم نے اتارا ہے، من البینات والہدی، واضح باتیں اور ہدایت کی باتیں۔ بینات سے مراد قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اپنی تفسیر میں بینات سے مراد لکھا ہے کہ وہ علامتیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچائی پر دلالت کرتی ہے، اس سے مراد ہے بینات۔ اور والہدی، اور وہ راستہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے، تو ہدا سے مراد یہ ہے اور بینات سے مراد یہ ہے۔ تو اس کو جھٹلانا اور اس کو چھپانا، بعد اس کے کہ ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے آسمانی کتابوں کے اندر لوگوں کے سامنے بالکل صاف صاف بیان کر دیا، یعنی تورات کے اندر اور انجیل کے اندر اور زبور کے اندر اللہ کے نبی کے بارے میں اور آپ کی سیرت، آپ کی باتوں کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں بالکل صاف صاف سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی یہود و نصارہ نے اس کو چھپایا۔ علماء نے اس آیت کی روشنی میں کچھ مسائل بھی اخذ کیے ہیں، نکالے ہیں۔ پہلے تو ایک حدیث نقل کی ہے کہ حق بات کو چھپانا،
کسی آدمی کے سامنے چند لوگ بیٹھے ہوں اور ایک شرعی مسئلہ بیان کیا گیا اور اس میں ایک آدمی ایسا ہے جو اس مسئلے کو اچھی طرح جانتا ہے لیکن پھر بھی خاموش رہا، تو اس کا یہ عمل ناجائز ہوگا، کیونکہ اس نے اس حق بات کو چھپایا۔ وہ جانتا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک حکم شرعی کو جانتا ہو اور کوئی اس سے پوچھے اس بارے میں لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے منہ میں آگ کے انگارے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس کے اندر جلائی ہوئی اور آگ میں ڈالی ہوئی زنجیر اس کے منہ میں ڈالی جائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے جو ہے بہت سارے مسائل نقل کیے ہیں علماء نے۔ ایک مسئلہ تو یہ نقل کیا ہے کہ اگر تم سے کوئی بات پوچھتا ہے، دین کی بات ہو، علم کی بات ہو، اگر تم اس کو جانتے ہو تو اس کو فوراً بتانا چاہیے۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو جو ہے اس وعید کے اندر تم داخل ہو سکتے ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت آدمی جو ہے یہ وعید میں داخل ہوگا جبکہ کوئی دوسرا بتانے والا نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا بتانے والا ہے تو آدمی کہہ سکتا ہے بھئی مجھے نہیں معلوم، آپ کسی دوسرے اور انسان سے پوچھ لیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ آج کل جو ہے بہت سارے لوگ دین کی تھوڑی بہت معلومات رکھ لیتے ہیں، اور جب چاہے جس طرح چاہے معلوم ہوا نہ معلوم ہوا وہ فوراً جو ہے مسائل بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس بات کی اور جس مسئلے کی سچی بات اور صحیح بات ہمارے پاس پہنچی ہو اور ہم کو صحیح معلومات ہو تبھی اس بات کو لوگوں تک، دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ لیکن اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے تو ہم فوراً کہہ دیں بھائی آپ کسی عالم صاحب سے رابطہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور یہ آدمی جو ہے اس وعید کے اندر داخل نہیں ہو، کیونکہ وہ چیز اس کو معلوم ہی نہیں۔ اور یہود و نصارہ کو تو سب کچھ معلوم تھا، انہوں نے تورات پڑھی تھی، انجیل پڑھی تھی، سب کچھ پڑھا تھا، لیکن پھر بھی چھپاتے تھے، تو ان کے بارے میں وعید ہے۔ اور آگے کیا وعید ذکر فرمائی؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ لعنت سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں، آگے آیت کے اندر بھی لعنت کا جو ہے لفظ آئے گا۔ لعنت یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا بہترین مطلب جو ہے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نے ہدایت القرآن کے اندر اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ لعنت اگر جب اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اور لعنت کی نسبت جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی جائے، چاہے جانوروں کی طرف کی جائے، انسانوں کی طرف کی جائے، جناتوں کی طرف کی جائے، تو پھر اس لعنت سے مراد ہوتا ہے بد دعا۔ تو یہ مطلب جو ہے لعنت کا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو گئی تو اللہ کی رحمت سے دور، اور اللہ کے علاوہ کی طرف نسبت ہوئی تو بد دعا مراد ہے۔ تو اولئک یلعنہم اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی اس پر لعنت ہے۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر میں جو ذکر فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، لیکن کون لعنت کر رہا ہے اس کا تذکرہ نہیں۔ تو اس میں کئی 5-6 اقوال نقل کیے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اس سے مراد جو ہے جانوروں کی لعنت ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں اس سے مراد جو ہے صرف جناتوں کی لعنت ہے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ دونوں نہیں ہے بلکہ صرف انسانوں کی لعنت ہے، اور اخیر میں خلاصہ جو اصل ذکر کیا، جو زیادہ تر بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی لعنت ہے اور انسانوں کی لعنت ہے۔ اور دوسری جو ہے ایک اور نقل کیا ہے کہ اس سے مراد جانوروں کی لعنت ہے، کہ جب جانوروں کو پانی نہیں ملتا، بارش نہیں ملتا، تو وہ انسانوں کو لعنت کرتے ہیں کہ یہ ان کے گناہوں کی نحوست، اس کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت سخت وعید ہے حق بات کو چھپانے کی اور صحیح بات کو چھپانے کی، کہ ہمارے پاس صحیح بات آ گئی اس کو دوسروں تک پہنچانا، اور وہ صحیح بات صحیح معنی میں صحیح ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نیچے جو ہے کسی کتاب کا حوالہ لے دیا تو مطلب یہ ہے کہ صحیح ہے۔ ہم کسی جاننے والے سے پہلے رابطہ کریں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے،
پھر اس کے بعد دوسروں تک پہنچائیں اس بات کو. پھر آگے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب میں کسی بات کو نہیں چھپاؤں گا، اللہ سے معافی مانگ لی، واصلحوا اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اب لوگوں کے سامنے سچی سچی بات کہنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور اللہ کو توبہ کرنا اتنا پسند ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتا ہے. حدیث پاک میں یہ نقل کیا جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک آدمی جنگل کے اندر اونٹ کو لے کر جا رہا ہے، ساز و سامان کے ساتھ، پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے، توشہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اور اچانک جو ہے اس کا اونٹ گم ہو گیا اور سارا ساز و سامان وہ اکیلا کھڑا رہ گیا. وہ ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، لیکن کوئی اونٹ جو ہے اس کو ملا نہیں، نہ سامان ملا، کچھ بھی نہیں ملا. پھر وہ ایک درخت کے نیچے آرام کر کے سو گیا. وہ جیسے ہی اس نے آنکھ کھولی تو اس کا اونٹ اس کے پاس ہے، سامان اس کے پاس ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے. وہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، وہ یوں کہنے لگا کہ اے باری تعالی کہ میں خود اللہ ہوں اور تو میرا بندہ ہے. وہ خوشی کے مارے اس کی زبان جو ہے اس کا ٹھکانہ نہیں رہا. حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے ہوتے ہیں. کہ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنی زبان کو قابو میں نہیں کر پایا، اس نے خود کو اللہ کہہ دیا اور اللہ کو بندہ قرار دے دیا کہ اس کی زبان قابو میں نہیں رہی. جان بوجھ کر نہیں بلکہ خوشی کے اندر آدمی خوشی کے مارے اپنے زبان سے بے قابو ہو جاتا ہے. دو چیزوں کے اندر، ایک خوشی میں یا غصے میں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس آدمی سے بھی زیادہ خوش اللہ رب العزت بندے کی توبہ سے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا. کوئی میرے در پہ آئے تو صحیح، میرے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے تو صحیح. آگے فرمایا رحیم میں رحم کرنے والا بھی ہوں، رحمت کرنے والا بھی ہوں. پھر آگے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حالت میں کہ وہ کفر میں تھے، اللہ رب العزت کی ان پر لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے. ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون اور ان پر عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اس آیت کے اندر، ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک زبردست بات ذکر فرمائی ہے، ایک بڑی نعمت کا ذکر بھی ہے کہ ایمان اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر ہے. اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، چاہے پھر وہ اچھی بات کو اور سچی بات کو، علم اور دین کی بات کو چھپانا ہی کیوں نہ ہو، انہوں نے کفر کیا وماتوا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، کفر ہی کی حالت میں. وہم کفار اولئک علیہم، تین لوگوں کی اس پر لعنت ہے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. آگے جو ہے اس کا عذاب ذکر کیا گیا. اس سے پہلے ایک بات سمجھیں، یہاں پر علماء نے ایک اور مسئلہ نقل کیا ہے. کسی کافر کے اوپر لعنت کرنا یہ کیسا ہے کہ اس پر لعنت ہو؟ تو علماء نے، مفسرین نے نقل کیا ہے کہ کسی، چاہے مسلمان ہو یا پھر کافر ہو، کوئی بھی ہو، کسی آدمی کا نام لے کر تم اس پر لعنت نہیں برسا سکتے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں کہ اللہ کی لعنت کہہ دی، اس کو کچھ بھی کہہ دیا، وہ کتا کہہ دیا، یا پھر جو ہے اللہ کی رحمت سے دور یا اللہ کی بارگاہ سے دور، یہ سب لعنت کے اندر، لعنت کے الفاظ میں شامل ہے. تو علماء نے نقل کیا ہے کہ کسی کافر کے اوپر جو ہے اس کا نام لے کر جو ہے تم اس پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں،
جب تک تم کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت جو ہے ایمان پر نہیں ہوگی۔ اگر تم کو معلوم ہے کہ اس کی موت جو ہے کفر کے اوپر ہوگی تو تم لعنت کر سکتے ہو، اور ہم کو یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کسی غیر مسلم کے بارے میں، کسی جو ہے غیر ایمان والے کے بارے میں کہ اس کی موت جو ہے کفر ہی کے اوپر ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اخیر کے اندر جو ہے وہ ایمان قبول کر لے۔ ہاں اس طرح جو ہے لعنت بھیج سکتے ہیں کسی آدمی کا نام لیے بغیر، جیسے کہا جائے کہ شرابی پر لعنت ہو، جوا کھیلنے والوں پر لعنت ہو، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہو، تو اس طرح جو ہے نام لیے بغیر جو ہے لعنت بھیجنی ہو تو بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی خاص آدمی کا نام لے کر اس کا وصف بیان کر کے جو ہے لعنت بھیجنا یہ درست نہیں ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اس سے مراد دو باتیں ہو سکتی ہے، یا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یا ان پر لعنت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اور دونوں باتوں جو ہے اس آیت کے ذریعے سے دونوں مطلب نکلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس پر لعنت ہمیشہ اس وقت تک رہے گی جب تک وہ جہنم میں رہے گا، لیکن لعنت جو ہے اس سے جدا ہونے والے نہیں ہے، کیونکہ لعنت جدا ہو گئی تو پھر وعید کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو وعید اللہ رب العزت کی ایسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ ان پر لعنت ہوگی۔ اور دوسرا عذاب لا یخفف عنہم العذاب، ان پر عذاب میں تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی، عذاب میں تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کا تو فیصلہ ہی جہنم کا ہوا ہے۔ بھائی مقدمے کے اندر عذاب میں تخفیف اور اسی طریقے سے عذاب میں کم کرنا اس وقت ہوتا ہے کہ چانس ہو بچنے کا، تب جا کر اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ بھائی ہاں تمہاری رہائی ہو سکتی ہے، چانس نکل سکتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی چانس ہی نہیں ہے، کفر کے اوپر ہی آدمی مرا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو جہنم ہے، تو عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی کہ توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کا وقت تھا اس کی آنکھ کھلنے تک۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہاری موت غرغرے تک نہ آ جائے تب تک توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری آنکھ بند ہوئی اور جو ہے تمہارا سانس ختم ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا بند ہو گیا۔ اسی لیے جو ہے وقت آنے سے پہلے موت آنے سے پہلے آدمی کو اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ کر لینی چاہیے، اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کی محنت بھی کرنی چاہیے۔ یہ آج ہم سنتے ہیں بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ فلاں نے اسلام چھوڑ دیا، فلاں نے ایمان چھوڑ دیا، کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کیسے اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے اور کتنا باقی رکھنا چاہیے ہماری زندگی میں۔ اس آیت سے ہم خود پتہ لگا سکتے ہیں کہ کفر ہونا اور کافر ہونا اللہ کے نزدیک بہت جو ہے عجیب ایک دم خراب چیز ہے کہ آدمی کفر کے اوپر اس کی موت آ جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے، اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اور ایک اور مسئلہ، ایک اور بات یہاں پر علماء نے نقل کی ہے کہ انسانوں کی لعنت انسان پر کیسے ہوگی، کہ وہ جس پر لعنت ہو رہی وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ اس پر لعنت اس طرح ہوگی کیونکہ وہ تو پہلے ہی اللہ کی رحمت سے دور ہے، پہلے ہی کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اور جب لعنت برسے گی تو وہ اور بھی اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں بھی رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں بھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر اس آیت پر جو ہے ایک مضمون مکمل ہوا۔ اب جو آیت شروع ہوگی، آیت نمبر 163، اب اللہ رب العزت کی توحید شروع ہونے والی ہے اور اس کے دلائل شروع ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے احکامات شروع ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی